उलमा देवबंद से बरात का ऐलान ये कर चुके। इस ताल्लुक से आपकी स्क्रीन के ऊपर इनका मैं एक कमेंट दिखाना चाहता हूं और काश कि मेरा ये वीडियो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक भी कोई पहुंचा दे। ये कमेंट करने वाला बदबख्त लिखता है कि मौलाना साद साहब मकबूजा देवबंद जाकर वहां के फुस्साक, फुज्जार और मुर्तद्दीन को बजाते खुद दावत देते हैं। यानी देवबंद पर पहले तो इसने तंज किया, उसको मकबूजा देवबंद कहा और वहां के उलमा को फुस्साक, फुज्जार और मुर्तद्दीन कह रहा है। फिर आगे इसका कमेंट पढ़िए, लिखता है आगे इन गुमराहों का नसीब है, अगर अल्लाह ने चाहा तो हिदायत पा जाएंगे। डकैतुल हिंद पंडर अरशद मुर्तद अयोध्यावी उर्फ सैयद अरशद मदनी, मौलाना सैयद अरशद मदनी को मुर्तद अयोध्यावी और पता नहीं क्या क्या इसने गालियां दी है। उनके ताल्लुक से लिख रहा है कि वो तो मौलाना साद साहब की दावत से काफी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। बस दुआ कीजिए कि उनकी मौत के वक्त कोई अबू जहल बनारसी उनको आकर बहकाने न लगे। ये अबू जहल बनारसी असल में दारुल देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी को इसने गाली दी है। हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का मैं क्या तारुफ करवाऊं। बस यूं समझ लीजिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को अगर कोई इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम करार दे तो शायद मुबालगा ना होगा। मुफ्ती तकी साहब की जो इल्मी खिदमात है वो काबिल रश्क हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब चूंकि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है और हटो बच्चों का शोर नहीं होता है, इसलिए लोग उनको आम उलमा में से एक आलिम समझते हैं। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जब इल्मी कारनामों को देखा जाता है, खास तौर पर इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो मुफ्ती तकी साहब ने तजदीदी काम किया है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि आइंदा की सदियों में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को एक मुजद्दिद के तौर पर याद किया जाएगा। अब आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बिल्कुल ताज़ा बयान आया है आज से बस 3 दिन पहले 31 जुलाई 2025 का। मुहतरम मुफ्ती साहब ने अफ्रीका में मोज़म्बिक में तबलीगी जमात के लोगों के दरमियान एक बयान किया है और मैं चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के तवस्सुत से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के इस बयान को आप तक पहुंचाऊं। तबलीगी जमात के ताल्लुक से बहुत ही मुखलिसाना बयान है मुफ्ती साहब का, जिसमें मुफ्ती साहब ने तबलीगी जमात में फैल रही गलतियों और गुमराहियों की निशानदेही की। आप खुद समाअत फरमाएं। आज की मजलिस में मैं दर हकीकत एक अहम नुक्ते की तरफ आप हजरात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि बसा औकात एक काम निहायत सही बुनियादों पर सही तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए और उसके की खुशनुदी की खातिर शुरू होता है। बाद औकात हम लोग मुतमईन होकर बैठ जाते हैं कि ये काम ठीक चल रहा है और उसमें जो खराबियां पैदा होती हैं, जो फसाद के रास्ते पैदा हो रहे होते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। उसके नतीजे में वो बेहतरीन काम रफ्ता 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 इन्हितात की तरफ जाता है, ज़वाल की तरफ जाता है और उसके जो फायदे हो रहे थे उनको फायदों को मिटाने का जरिया बन जाता है। लिहाजा हमें हर वक्त अपने हर काम में अपना मुहासबा करते रहना चाहिए। लिहाजा मेरी आज की इस नशिस्त का जो असल मकसूद है वो ये है कि हम सिर्फ फजाइल बयान करके, यानी जमात के फजाइल बयान करके, जमात के काम के फवाइद बयान करके हमें कनाअत करके नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपने अंदर जो अगर कोई कमजोरियां हैं या कोई ऐसी चीज है जो रफ्ता रफ्ता हमें किसी और तरफ ले जा रही है, उसको भी समझकर और उसकी तलाफी की कोशिश करनी चाहिए। इस नुक्ते नजर से मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात इख्तिसार के साथ पेश करना चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ पेश करना चाहता हूँ कि इसको किसी मुखालफत पर महमूल न किया जाए, बल्कि एक दोस्त, एक मोहब्बत करने वाले की तरफ से कुछ बातों की निशानदेही करने की कोशिश समझा जाए और उस पर ठंडे दिल से गौर किया जाए, ताकि जो रास्ते जब कोई काम बढ़ता चढ़ता नजर आता है, दीन का कोई काम बढ़ता चढ़ता नजर आता है, तो शैतान को कभी भला नहीं लगता और वो उसमें दरारें डालने की कोशिश करता है और बाद औक़ात हम खुद उसका सबब बन जाते हैं। लिहाजा हमेशा अपने आप को अपने खुद मुहासबे के लिए तैयार रखना चाहिए। हम में से हर शख्स, चाहे वो दीन पर कितना भी अमल कर रहा हो, नमाज का पाबंद हो, तहज्जुद गुजार हो, जिक्र करता हो, तस्बीह करता हो, उसको भी हर वक्त अपना मुहासबा करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और फिर उस गलती की अगर कोई निशानदेही किया जाए तो उसको अपना मुखालिफ समझे बगैर उसको अपना खैरख्वाह समझकर उसकी बात को सुनना और समझना चाहिए। इनमें सबसे पहली बुनियादी बात जिसकी तरफ मैं आप हजरात को बहुत ही दिलसोजी के साथ, हमदर्दी और खैरख्वाही के साथ मुतवज्जह करना चाहता हूँ, वो ये कि जो लोग तबलीगी जमात के काम में सरगर्म होते हैं, उनके तर्ज अमल, उनके तर्ज बयान, उनकी तकरीरों, उनके बयानात के नतीजे में आम लोगों में ये तासुर बेइंतहा फैला हुआ है कि दीन का अगर कोई काम है तो सिर्फ वो जमात तबलीग का काम है। अगर दीन मुनहसिर है इसी खास तरीके तबलीग में, जिसमें कोई आदमी रोजा लगाए, कोई आदमी चिल्ला लगाए, कोई आदमी 4 महीने लगाए, कोई आदमी साल लगाए, जो ये काम नहीं करता वो
دین سے ناواقف ہے، دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور دین کے جتنے دوسرے کام ہو رہے ہیں وہ سمجھو کہ بیکار ہو رہے ہیں. بعض اوقات تو یہ تاثر ہو جاتا ہے کہ وہ بیکار ہو رہے ہیں، یا دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، یا دین کے صحیح طریقہ کو پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لہذا وہ غیر ہیں، وہ دور ہیں. اپنا وہ ہے جو تبلیغ جماعت میں ہے، جو تبلیغ جماعت میں چلے لگاتا ہے، جو سیروزے لگاتا ہے، جو اس خاص گشت میں شامل ہوتا ہے، خاص طریقہ کار سے شامل ہوتا ہے، وہ اپنا ہے. دوسرا جو ہے وہ بیچارہ بس اس قابل تو ہے کہ اس کو سلام کر لیا جائے اور اس سے ملاقات کر لی جائے، اس کی اکرام مسلم کے تحت اس کی کچھ عزت کر لی جائے، لیکن وہ دین کا صحیح علمبردار نہیں ہو سکتا، وہ دین کے اوپر صحیح عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا جو اس خاص طریقے سے جماعت کے طریقے میں شامل نہ ہو اور اس میں سیروزے اور چلے نہ لگائے اور ان کے ساتھ گشت نہ کرے. یہ تاثر ہے جو قدر پھیلا ہوا ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں. اس کے بے شمار مظاہرے میری آنکھوں نے دیکھے، اور اس کے نتیجے میں یہ مجھے اندیشہ ہے کہ کسی وقت یہ تاثر اگر بڑھتا چلا جائے تو یہ ایک فرقے کی شکل اختیار نہ کرے. میں آپ سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے دل کی بات ہے وہ آپ سے کسی لاگ لپیٹ کے بغیر کر سکوں. اس کا ایک نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے. اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے. یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے. وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے. اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں. یہ قلم والی بات کون کرتا ہے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں. یہ بدعت مولانا سعد صاحب نے پھیلائی ہے اور اپنے ہر اجتماع کے اندر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر عوام کے مجمع کے اندر وہ اس بدعت کا اعلان کرتے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت مدنی عبادت ہے. یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. آپ جتنے چاہے میسج کر لیجیے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے. میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا. جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی. صاف صاف بات. اس کے معنی کیا ہوا ہے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی وہ خدمت تھی. اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا. اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ پھر بدعت بن جاتا ہے. اسی کو بدعت کہتے ہیں. بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں سروزہ تھا، لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے. یہ میں آپ سے بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. بالکل یہی بات ہم اپنے ویڈیوز میں کرتے آئے ہیں. التزام مالا یلزم یہ بدعت ہے. کوئی ایسی چیز جو ضروری نہیں تھی اس کو ضروری سمجھ کر کرنا، اس کو فقہا نے بدعت قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ اس طرح سحروزے کی جماعتیں نکلتی تھی، نہ چلے 4 مہینوں کی جماعتیں نکلتی تھی. باوجود یہ کہ اس وقت ان چیزوں کا تقاضا موجود تھا کہ آس پاس کے علاقوں میں جماعتیں بھیجی جاتی اور ان کی دینی رہنمائی کی جاتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز کو اختیار نہیں کیا. یعنی یہ عدم الفعل کی قبیل سے ہے. تقاضا موجود تھا، مقتضی موجود تھا اور کوئی معنی نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کار کو نہیں اپنایا. تو اب جب لوگ اس کو دین کا کام بنا کر کریں گے تو یہ چیز بدعت بن جائے گی. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑے عالم کوئی تبلیغی اجتماع تھا، اس میں ایک کو لے گیا، وہاں پر تعارف کرایا گیا کہ یہ انہوں نے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت دین کی خدمت کی ہے. وہاں سے مجمع سے سوال یہ کھڑا ہوا گیا ایک آدمی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ عالم ہے تو چلے کتنے لگائے اس نے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے اس سے مجمع. تو یہ ذہنیت جو پیدا ہو رہی ہے یہ
اگر یہ ذہنیت ختم نہ کی گئی تو یہ فرقہ بن جائے گا اور یہ بدعت بن جائے گی. ایک بیچارے بہت ہی مخلص بندے ہیں جو میرے پاس ہر مہینے تقریباً بہت لمبا خط بھیجتے ہیں. اس خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی چلے لگانا کا شروع کر دو، ورنہ جہنم سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. غرض یہ ایک ذہنیت ہے جو رفتہ رفتہ پیدا ہو رہی ہے، بیانات سے پیدا ہو رہی ہے. بیانات میں ہو سکتا ہے کہ حدود و قیود کے ساتھ بات کی جاتی ہو، لیکن ذہنیت یہ بن رہی ہے کہ یہ خاص طریقہ فرض عین ہے. محترم مفتی صاحب نے کہا کہ بیانات میں حدود اور قیود کی رعایت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے اکابرین ہیں ان کے بیانات میں بھی ساری حدود اور قیود کو پامال کر دیا جاتا ہے. ایک طرف سے لے کر شریعت کی ساری حدود کو رگڑ دیا جاتا ہے. یہ خاص طریقہ ایک سہولت کے لیے اختیار کیا گیا، افادیت کے لیے اختیار کیا گیا، اس سے بہت فائدہ پہنچا. لیکن یہ کہنا کہ جو اس خاص طریقے سے کام نہیں کر رہا، وہ دعوت نہیں دے رہا، وہ تبلیغ نہیں کر رہا، یہ چیز ہے کہ اس کو بدعت بنا دے گی، اس کے فرقہ بنا دے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس عظیم کام کو جو حضرت نے شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے صحیح راستے پر رکھے اور غلط راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ یہاں پر عام طور سے تقریروں میں، وعظوں میں، بیانات میں ذہنیت ایسی بنائی جاتی ہے کہ جس سے حقوق العباد پیچھے پڑ جاتے ہیں. سارا کچھ فضیلتیں ان کی ہے جو قربانیاں دیں اور قربانی کے لیے ماں باپ کو رلا دیں، بیوی بچوں کا حق فوت کر دیں، اپنے رشتہ داروں کا حق فوت کر دیں، تو وہ بھی دین کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو تم اس کے بغیر نکل جاؤ. اگر بیوی تمہاری اکیلی ہے تو اس کو اکیلے چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ تعلیم عام طور سے بڑے حضرات عام طور سے ایسا نہیں کرتے، لیکن جو چھٹبھئیے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، اپنے بیانات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں خود آنکھوں سے گواہ ہوں ایسے کا کہ وہ چلے کا شوق ہو گیا اس کو. اب وہ بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، وہ کہتے تو خود کما، میں تو اللہ کے راستے پہ نکلا، اللہ کے راستے میں خروج کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں خروج کرنے کے لیے میں نکلا ہوا ہوں، تو تیرا اللہ خود قبیل ہوگا. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ جو 6 نمبر ہیں ان میں اقرار مسلم ایک اہم نمبر ہے. اقرار مسلم کے اندر تمام بندوں کے حقوق کے اعمال شامل ہیں. وہ ان کے اوپر زور دینے کے بجائے کہ جی دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیوی کو پہلی رات میں چھوڑ کر جنگ پہ چلے گئے، تم بھی ایسے کرو اور اسی طرح کیا کرو، خروج فی سبیل اللہ کے لیے، اس کا نام خروج فی سبیل اللہ ہے، لہذا اس کے لیے چھوڑ کے جایا کرو اپنے بیویوں کو، اپنے ماؤں کو چھوڑ کے جایا کرو. ارے بھائی اس وقت نفیر عام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کے اوپر فرض تھا، وہ تشریف لے گئے. اب اس کو تم کہو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شادی ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرے کہ ابھی وہ خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی ہو اور وہ جا کے چلہ لگائے. تو یہ ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر. ماں کو چھوڑ کے ماں بیمار ہے تمہاری خدمت کا محتاج ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ کہاں کا دین ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کے شوق میں آئے ہیں، جہاد کے لیے آئے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس، اور جس طرح روتا چھوڑ کر آئے ہو ان کو جا کر ہنساؤ. تم جہاد میں قبول نہیں ہو تو تم اپنے والدین کو اس طرح چھوڑ کر آئے ہو. تو اب یہ ذہنیت جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اگر کوئی نہیں کر رہا یا جو کرے تو جس طرح چاہے کرے، ماں باپ کا حق پامال کرے، بیوی کا حق پامال کرے یا اپنے دوسرے حقوق و لباس کو پامال کرے، لیکن اس میں چلے میں نکل جائے. یہ ذہنیت خدا کے لیے اس کو چھوڑو، اللہ کے لیے چھوڑو، اور یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. پورے کے پورے کا مطلب یہ کہ ہر ایک کا حق، اس کا حق ادا کرو، ہر ایک کا حق ادا کرو. قرآن کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ سے قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان حدوں کو پہچان کر کام کرے گا انسان تو مسلمان ہوگا اور صحیح معنی میں وہ دین پر کاربند ہوگا، اور حدوں کو کراس کرے گا تو وہ دین پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا. اس ساری صورتحال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اصل میں ذمہ دار حضرات کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ عوام میں تقریروں اور بیانات کرنے کے لیے ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے، یا جماعت کی امارت میں ایسے حضرات کو منتخب کیا جاتا ہے جو پورا علم صحیح نہیں رکھتے. صحبت میں الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، جماعت میں نکلنے کی بھی توفیق دی ہے، نماز روزے کی بھی توفیق دی ہے، لیکن جو عوام کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس علم کی ضرورت
ضرورت ہے وہ علم مفقود ہے۔ ایک اور بات، کچھ تبلیغی جماعت کے بنیادی اصول تھے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ تبلیغی جماعت کوئی فتویٰ نہیں دے گی، فتویٰ اگر کوئی پوچھے تو مفتیوں کے پاس جاؤ۔ اب فتوے صادر ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت، فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور جو کوئی اس فتوے کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو جاہل کہا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جاہل ہے، جاہلوں نے فتویٰ دیا۔ یہ کبھی نہیں ہوا تبلیغی جماعت کے اصولوں کے خلاف جو فتویٰ دی۔ تبلیغی جماعت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی کی تردید کرے۔ اصول جو حضرت مولانا الیاس صاحب رضی اللہ عنہ سے چلے آ رہے تھے، اس میں تردید کا کوئی پہلو نہیں تھا، وہ مثبت دعوت تھی، دین کی مثبت چیزوں کی دعوت تھی، کسی فرقے کی تردید نہیں، کسی جماعت کی تردید نہیں، کسی کی تردید نہیں۔ اب تردید بھی ایک لازمی حصہ ہو گیا۔ جہاد کی تردید، جہاد کے خلاف بیانات، کہ دین مار کٹائی کے لیے نہیں آیا تھا، جہاد کے خلاف بیانات، اور جہاد کے جو لوگ جہاد کوئی کر رہے ہوں ان کو نہ سمجھ، بے وقوف اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والا قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کی تردید ہو رہی ہے۔ شیعوں کی تردید نہیں، بریلویوں کی تردید نہیں، دیوبندیوں کی تردید نہیں، کسی فرقے کی تردید نہیں، لیکن مجاہدین کی تردید ہے۔ حالانکہ جہاد کی آیات کو منطبق کیا جا رہا ہے خروج فی سبیل اللہ اس چلوں کے لیے نکلنے کے اوپر، اور پھر جہاد کی تردید بھی ہو رہی ہے کہ جہاد جو لوگ جہاد کر رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں، اصل کام تو یہ تھا، یہ کرنا چاہیے تھا۔ مفتی صاحب ان کے تعلق سے حسن ظن کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ دیوبند کی تردید نہیں کرتے۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے کھل کر دیوبند اور علماء دیوبند پر رد کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ علماء دیوبند اور دیوبند سے برات کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ کہا ہے اس کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہ سب لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی دیوبند کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، گویا کہ دیوبند اور علماء دیوبند سے برات کا اعلان یہ کر چکے۔ اس تعلق سے آپ کی اسکرین کے اوپر ان کا میں ایک کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں، اور کاش کہ میرا یہ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب تک بھی کوئی پہنچا دے۔ یہ کمنٹ کرنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ مولانا سعد صاحب مقبوضہ دیوبند جا کر وہاں کے فساق، فجار اور مرتدین کو بذات خود دعوت دیتے ہیں، یعنی دیوبند پر پہلے تو اس نے طنز کیا، اس کو مقبوضہ دیوبند کہا، اور وہاں کے علماء کو فساق، فجار اور مرتدین کہہ رہا ہے۔ پھر آگے اس کا کمنٹ پڑھیے، لکھتا ہے آگے ان گمراہوں کا نصیب ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ ڈکیت الہند پنڈر ارشد مرتد ایودھیاوی عرف سید ارشد مدنی، مولانا سید ارشد مدنی کو مرتد ایودھیاوی اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے گالیاں دی ہے، ان کے تعلق سے لکھ رہا ہے کہ وہ تو مولانا سعد صاحب کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں، بس دعا کیجئے کہ ان کی موت کے وقت کوئی ابو جہل بنارسی ان کو آ کر بہکانے نہ لگے۔ یہ ابو جہل بنارسی اصل میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو اس نے گالی دی ہے، اور یہ بدبخت ان کو ابو جہل بنارسی کہہ رہا ہے کہ کوئی ابو جہل بنارسی آ کر مولانا ارشد مدنی کو ان کی موت کے وقت بہکانے نہ لگے کہ تمہارے باپ دادا تو اوم اوم کہتے تھے، تم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو۔ یہ ہے ان کا اکرام مسلم، یہ ہے علم اور علماء سے ان کا بغض۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہوں سے علم اور علماء کا بغض جھاگ بن کر ٹپک رہا ہے، اور جو بغض انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے نا، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک چیز جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پر کہی، مجھے اس سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ جو چھٹ بھئیے ہیں، یعنی جو نیچے کے لوگ ہیں، یہ سب غلطیاں ان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے علماء تبلیغی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کی غلطی نہیں ہے، یہ نیچے والوں کی غلطیاں ہیں، کام کے خاکے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ نیچے والے یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھے اس بات سے سخت اختلاف ہے، اور میں 2 دلیل دوں گا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صرف چھوٹوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کی غلطیاں ہیں۔ پہلی دلیل، اگر غلطیاں اکابرین کی نہیں ہوں گی اور کام کے خاکے میں اگر غلطی نہیں ہوگی، بلکہ نیچے والوں کی غلطیاں ہوں گی اور چھٹ بھائیوں کی اور چھوٹوں کی غلطیاں ہوں گی، عوام کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کی غلطی کا انداز الگ الگ ہوگا، ہر آدمی کی غلطی کا رنگ جدا جدا ہوگا۔ کشمیر کے اندر جو تبلیغی جماعت کا ساتھی ہے وہ الگ ڈھنگ کی غلطی کرے گا، کیرلا کے اندر جو تبلیغی جماعت کا ساتھی ہے وہ الگ طرز کی غلطی کرے گا، افریقہ کے اندر جو تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں الگ نوع کی ہوگی، امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو لوگ تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں اور غلطیاں کر رہے ہیں ان کی غلطیاں الگ ہوں گی، اور جو جاپان، چین، انڈونیشیا، ملیشیا، ان ملکوں میں جو تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں الگ نوع کی ہوگی، سب کی غلطیاں الگ الگ ہوں گی۔ لیکن آپ جب غور کریں گے تبلیغی جماعت والوں کی غلطیوں کے اوپر تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ چاہے وہ تبلیغی جماعت کا ساتھی کشمیر کا ہو یا کیرلا کا، امریکہ کا ہو یا جاپان کا، افریقہ کا ہو یا عرب ملک کا ہو، ان سب کی غلطیاں یکساں نظر آتی ہیں، ایک ہی ڈھنگ کی غلطیاں سب کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس لیے لازمی طور پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ چھوٹوں اور چھوٹ بھائیوں کی غلطیاں نہیں ہیں، یہ غلطیاں اوپر سے چل کر آ رہی ہیں۔ اسی لیے ہر ملک میں اور ہر علاقے میں، ہر مرکز میں، ہر مسجد کے اندر
तबलीगी जमात वाले जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां एक ही जैसी कर रहे हैं। अब मैं आपको उन गलतियों की कुछ मिसालें दे देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये गलती तो कश्मीर वाला भी कर रहा है, कन्याकुमारी वाला भी कर रहा है, अमेरिका वाला भी कर रहा है, चीन और जापान वाला भी कर रहा है। गलती नंबर 1, मुबाह काम को उसकी हद से आगे बढ़ाना। ये गलती आपको हर जगह मिलेगी, इमारत वालों में भी मिलेगी, शूरा वालों में भी मिलेगी। गलती नंबर 2, कुरान की तहरीफ मानवी करना। गलती नंबर 3, नाअहल और फुस्साक को इमारत सुपुर्द करना और नाअहल लोगों को जिम्मेदार और अमीर बना देना। गलती नंबर 4, इल्म और उलमा से बुग़्ज़ करना, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको एक कमेंट पढ़कर दिखा दी कि किस तरह उलमा से बुग़्ज़ इनके दिलों में बिठाया जाता है। एक आम आदमी जो दीन से दूर है और उसने जमात में कोई वक्त नहीं लगाया और बिल्कुल जाहिल आदमी है, वो भी उसके आगे से अगर कोई आलिम गुजरता है ना तो उससे मोहब्बत से सलाम करता है। मदारिस के पास से गुजरता है तो उसके दिल के अंदर एक मोहब्बत की कैफियत जागती है। लेकिन वही आदमी जब तबलीगी जमात में जाता है, जो कि पहले जाहिल था, तबलीगी जमात में जाने के बाद अब ये आदमी जाहिल मुरक्कब बन जाता है। नमाज रोजा तो इसके अंदर आ गया, सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी तो आ गई, लेकिन उलमा से बुग़्ज़ इसके दिल के अंदर आ गया। कह रहे ये उलमा तो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, इनसे पहले तो जिनाकार औरतें जन्नत में चली जाएगी। ये मदारिस वाले दीन का काम थोड़ी कर रहे हैं, ये खानका वाले जब तक चिल्ला ना लगा दें ये जहन्नम से नहीं बच सकते। इस तरह की वाहियात बातें उलमा के खिलाफ और मदारिस के खिलाफ और खानकाहों के खिलाफ इनके मजमू में आम है। 5वीं गलती, तक़दीमुल जुहाल अला मनासिबिल उलमा, उलमा के मनासिब के ऊपर जाहिलों को बिठाना। 6ठी गलती, इल्तिज़ाम माला यल्ज़म, जिसके ताल्लुक से मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी इस बयान में सराहत कर दी। 7वीं गलती, जिहाद और क़िताल की सरीह मुखालफत करना। 8वीं गलती, जाहिलों से वाज और बयान करवाना, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार इस पर नकीर की है। ये तो हुई गलतियां। अब ये जो सारी गलतियां हैं, ये पूरी दुनिया में जितने तबलीगी जमात में काम करने वाले लोग हैं, सब जगह पर यही गलतियां आपको मिलेंगी। तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये गलतियां छोटों की नहीं है, ये बड़ों से गलतियां चलती हुई आ रही है। और मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको 2 दलील दूंगा। एक दलील तो ये हुई, दूसरी दलील इस बात की कि ये छोटों की गलतियां नहीं है, ये बड़ों की गलतियां हैं और काम के खाके के अंदर गलतियां सिरायत कर चुकी हैं। तो दूसरी दलील ये है कि अगर गलतियां छोटों की तरफ से होंगी तो बड़ों की तरफ से उस पर नकीर जरूर होगी और अकाबिरीन छोटों को टोकेंगे कि देखो तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुम इस तरह मत करो। लेकिन आप देख लीजिए तबलीगी जमात का कौन सा अकाबिर है जो अपने छोटों को इन गलतियों से रोक रहा है। तो इन अकाबिरीन का छोटों को न रोकना और उनको इन गलतियों पर न टोकना, ये खुद इस बात की दलील है कि ये गलतियां छोटों की नहीं है, ये ऊपर से आ रही है। और तबलीगी जमात के अकाबिरीन खुद तो क्या टोकते, मौलाना साद साहब ने तो एक मनगढ़ंत उसूल ही बना दिया कि खुद तो टोकना नहीं है, दूसरे जो टोके उनकी भी बात मत सुनो। अपने बयानों में कहते हैं कि ऐसे उलमा की बात क्यों सुनते हो जो इस काम में वक्त नहीं लगाते, और उसूल घड़ दिया कि बाहर वाले का लुकमा अगर लेंगे तो इमाम साहब की नमाज टूट जाएगी। मनगढ़ंत उसूल कहां से लेकर आए, न कुरान में इसका कोई सबूत, न हदीस में इसका कोई सबूत, बस लोगों को बाहर के उलमा की बात सुनने से रोकना है, इस वजह से एक उसूल घड़ दिया। तबलीगी जमात में लगी हुई आवाम भी खुश हो गई कि वाह माशाल्लाह, मौलाना साद साहब ने तो कायदे की बात की, हालांकि कायदा बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मनगढ़ंत है। इसको मैंने अपने एक वीडियो के अंदर इसकी वजाहत की, इसको आप जरूर देखें। अखीरन वला कलीलन, तबलीगी जमात के साथियों से मेरी मुखलिसाना दरखास्त है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जो ये बयान है इसको बार बार सुने और इसको मुखालफत पर हरगिज महमूल न करें और अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत की फिक्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि अकाबरीन की बात को ठुकरा कर आप बिदात के घड़े में गिर जाएं। भाइयों, मैं किसी बुरी नियत से ये बात नहीं चाहता। अल्लाह की कसम, मैं तबलीगी जमात से मोहब्बत करता हूँ, उसके काम का मुतरिफ हूँ, उसको इस उम्मत के लिए एक निजात का रास्ता समझता हूँ। लेकिन ये खराबियां अगर जारी रही तो ये एक फिरका बन के रह जाएगा और उम्मत मुस्लिमा के जमहूर तक जाएगा।